کرام، ماہ مبارک رمضان کا پہلا دن اللہ کی توفیق سے ہم نے روزہ رکھا ہے۔ خدا سب کو قبول فرمائے۔ ہر روز پڑھنے کی ایک دعا جو ہے وہ تعلیم دی گئی ہے، اور اس دعا کے اندر بہت سارے پیغامات ہوتے ہیں۔ آج پہلے دن کی دعا اور اس کے پیغام کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ ماہ رمضان کے پہلے دن کی دعا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین وقیامی فیہ قیام القائمین ونبہنی فیہ عن نومۃ الغافلین وہب لی جرمی فیہ یا الہ العالمین واعف عنی یا عافیا عن المجرمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ اے اللہ، آج اور اس بابرکت مہینے میں میرے روزے کو حقیقی روزے داروں کے روزے جیسا کرا۔ خداوندہ، آج میری نماز اور عبادت کو حقیقی نماز اور عبادت گزاروں کی نماز جیسی قرار دے۔ پروردگار، آج اس ماہ میں مجھے اپنی یاد سے غافل لوگوں جیسی نیند سے بیدار کر دے۔ اے عالمین کے رب، آج اس بابرکت مہینے میں میرے گناہ بخش دے۔ اے گناہ گاروں کو معاف فرمانے والے، مجھے معاف فرما دے۔ مومنین کرام، یہ دعا ہے اور اس کے 4 اہم پیغام ہیں جن کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اس دعا میں بندہ پہلا سوال جو رب سے کر رہا ہے وہ سوال ہے کہ اے پروردگار، مجھے حقیقی روزے داروں میں سے قرار دے، یعنی میں جو روزہ دار بنا ہوں تیری بارگاہ میں، ایسا روزہ دار بنوں کہ جو واقعاً روزے دار ہوتے ہیں۔ اب حقیقی روزے دار کیسے؟ مثلا کیونکہ روزے دار تو بہت سارے ہیں لیکن حقیقی روزے دار کم ہے۔ معصوم کی حدیث بھی ہے، روزے فرض ہیں مسلمانوں کے، قرآن میں آیت آ گئی، حضور نے فرمایا روزہ جہنم سے بچنے کی راہ ہے۔ حضور نے فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ ٹھیک ہے، روزے دار کا نیت کرنا عبادت، اس کی خاموشی تسبیح، اس کی سانس تسبیح، اس کی دعا قبول، اس کا عمل 2 گنا، اور اس طرح بے شمار فضائل۔ ایک حدیث میں کہ اگر روزہ دار اپنے بستر پہ سو بھی رہا تو بھی وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، یعنی اس قدر درجہ ہے اس کا۔ ایک حدیث میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے کہ جو شخص طعام کی خواہش کے باوجود روزہ رکھے، کھانے کی خواہش ہے لیکن اللہ کی حکم کی وجہ سے روزہ رکھے، چھوڑ دیا کھانا پینا، تو اللہ رب العزت پر حق بن جاتا ہے کہ اسے بہشت کے کھانوں اور مشروبات سے نوازے۔ اب انسان یہ جو کھانا پینا چھوڑ رہا ہے، 24 گھنٹے ہم کھاتے ہیں، جو آ جائے کھا لیتے ہیں، لیکن اب کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ کہ اس حکم پروردگار کو بجا رہا ہے جس نے ہمیں خلق کیا ہے۔ اس کو حکم ہے کہ میرے بندے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کے روزے میں نے تیرے پہ فرض کر دیے ہیں، صبح کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک یہ کام تو نے نہیں کرنا، یا تو نہیں کرنا، اس میں سے یہ کھانا پینا نہیں کھانا۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اذا اصبح صائما فلیصم سمعک و بصرک من الحرام۔ امام فرماتے ہیں جب تم روزہ رکھ لو تو تمہارے کان اور آنکھیں حرام سے روزہ رکھ لیں، ٹھیک ہے، تمہارے تمام اعضاء و جوارح برائیوں سے روزہ رکھ لیں، لغو اور بیہودہ باتوں اور نوکر چاکر کو تکلیف دینے سے پرہیز کرو، تم پر روزے کا وقار نمایاں ہونا چاہیے۔
ذکر خدا کے علاوہ ہمیشہ حد امکان خاموشی اور سکوت اختیار کرو، اور اپنے روزے اور بغیر روزے کے دنوں کو یکساں نہ سمجھو، فرق ہونا چاہیے، پتہ چلے کہ روزہ ہے۔ اسی طرح بہت ساری چیزوں کے ذریعے ایک واقعہ لکھا گیا کہ حضور کے زمانے میں ایک عورت اپنی لونڈی کو یا پڑوسی کو گالیاں دے رہی تھی، تو حضور نے جب سنا تو اس کے لیے کھانا منگوایا، اس کو کھانا کھاؤ۔ تو حضور نے فرمایا روزہ صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام تھوڑا ہی ہے، ادھر سے تم گالی دے رہی اور سمجھ رہی ہو کہ میں روزے دار ہوں، تو تمہاری زبان کو روزہ کب ہوگا، انسان کی آنکھوں کو روزہ کب ہوگا، کانوں کو روزہ کب ہوگا۔ تو حضور نے اس طرح سے اس کو متوجہ کیا۔ پھر حضرت امیر المومنین کا فرمایا کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ وکم من قائم لیس له من قیامہ الا الانام۔ امام فرماتے ہیں کتنے روزہ دار ایسے ہیں جن کے روزہ میں بھوک و پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملنے والا ہوں، اور کتنے روزہ دار نمازی ایسے ہیں جن کے حصے میں سوائے مشقت اور محنت کچھ آنے والا ہے ہی نہیں۔ یعنی ان روزے داروں کا روزہ ضائع اور ان نمازیوں کی نماز ضائع ہو جائے گی۔ خوشہ حال باشعور لوگوں کی نیند ان کے افطار سے بگڑ جائے، یعنی روزہ تو اس کو ہوگا نا جو محبت اہل بیت دل میں رکھتا ہو، بغض اہل بیت رکھ کے کیسا روزہ اور بغض اہل بیت رکھ کے کیسی نماز۔ اسی طرح روزہ دار انسان کو چاہیے، مولا فرماتے ہیں کہ کھانے کی اشیاء سے اپنے آپ کو جس طرح روکتا ہے، اسی طرح حرام چیزوں اور کاموں سے بھی اپنے آپ کو روکے رکھے۔ تو بہرحال یہ اس واقعے کا پیغام یہ ہے کہ پروردگار ہمیں حقیقی روزے دار ہیں۔ یہ لوگ تو زیادہ تو اپنے قابل ہیں، لیکن نہ کوئی ہمارے اخلاق میں تبدیلی، نہ کوئی ہماری آنکھوں پہ کنٹرول، نہ کوئی ہمارے کانوں پہ کنٹرول، وہ والی بات ہو۔ پروردگار اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین، حقیقی روزہ داروں میں ہوگا۔ دوسری دعا کہ پروردگار میری نماز کو حقیقی نماز گزاروں جیسی نماز بنا۔ نماز اس کی اہمیت، اس کے فضائل پورے گھنٹے کا درس ہے جو کہ اتنا لمبا تو نہیں دوں گا آپ کو ذہن سناؤں۔ تو مین پیغام کیا ہے؟ حقیقی نماز کی دعا عبادت ہو جو حقیقی عبادت ہے، ریاکاری سے بناؤ، حقیقی روزہ۔ اس کے بعد ہے غفلت سے بیداری۔ امام فرما رہے ہیں اس دعا کے اندر ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے کہ پروردگار غفلت سے بیدار کر دے مجھے۔ اور یہاں پہ لکھا گیا حدیث میں کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے فرمایا غفلت یہ ہے، اچھا غفلت کیا ہے؟ یہ بہت اچھی تفسیر ہے امام کی۔ الغفلۃ ترکک المسجد وطاعتک المفسد۔ امام حسن فرماتے ہیں غفلت یہ ہے کہ تم نماز کے لیے مسجد جانا چھوڑ دو اور فاسد شخص کی پیروی اختیار کر لو، یہ غفلت ہے۔ اس غفلت سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ امام فرماتے ہیں جہالت و نادانی غفلت کا سبب، غفلت کا ساوت قلب کا سبب، اور جس کی غفلت پرانی ہو جائے گی وہ جلدی ہلاک ہو جائے گا۔ غفلت دل کی بصیرت کو ختم کر دیتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے وہ نفع میں رہے گا، اور جو اپنے نفس کے اعمال سے غافل رہے گا وہ نقصان میں ہے۔ پھر فرمایا جو شخص قرآن میں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو شخص میری یاد سے روگردانی کرے گا وہ تنگ زندگی گزارے گا، اور قیامت کے دن ہم انہیں اندھا معشور کریں گے۔ قرآن کہتا ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں یاد خدا سے غافل نہ بنا دیں۔ اسی طرح تفاخر و تکاثر نے تمہیں اپنے حال میں مشغول رکھا، اور اسی طرح شہوات کی پیروی، چونکہ شہوات کی پیروی بولنے کا منع ہے، نہ کرو، شہوات کی پیروی انسان کی غفلت کا سبب بنتی ہے۔ تو یہ چار اہم ترین سوال اللہ کی بارگاہ میں کیے ہیں۔ حقیقی نماز گزاروں میں میں بن جاؤں، حقیقی روزے داروں میں میرا شمار ہوں، غفلت سے بیدار ہو جاؤں، اور آخری دعا ہے
کہ پروردگار واعف عنی یا عافیا عن المجرمین، اے گناہ گاروں کو معاف کرنے والے مجھے بھی معاف کر۔ گناہوں سے توبہ کی توفیق پہلے روزے میں بندہ مانگ رہا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے، خطبہ شبانیہ میں حضور نے یہ بتایا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اس مہینے میں روزہ دار کی قوم کو قبول کروں۔ یقین رکھیں، اللہ کے اس وعدے میں یقین رکھ کے دعا مانگے قبول ہو، گناہ مانگے، گناہ کی مغفرت مانگی قبول ہے، غفلت سے بیداری کے انشاءاللہ قبول، حقیقی نمازیوں میں شمار اور حقیقی روزہ داروں میں، کیونکہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اور فرماتے ہیں اے اللہ کے بندو، اللہ تمہارے چھوٹے بڑے کھلے ڈھکے اعمال کی تم سے بات پرس کرے گا، اس کے بعد اگر وہ عذاب کرے تو یہ تمہارے ظلم کا نتیجہ ہے، اور اگر معاف کر دے تو یہ اس کے کرم کا تقاضا ہے۔ اور یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت جو ہے انہوں نے مثال دی ہے، جو اسی میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں، کہ رسول اللہ کے خدمت میں ایک دیہاتی اعرابی حاضر ہوا اور آگے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ من یحاسب الخلق یوم القیامہ، قیامت والے دن مخلوق کا حساب و کتاب کون لے گا؟ سوال دیکھیں، دیہاتی عام بندے کا، بکریاں چرانے والا ریاڑی اس قسم کا بندہ، لیکن بہت اعلیٰ سوال کیا، یا رسول اللہ قیامت والے دن بندوں کا حساب و کتاب کون لے گا؟ قالا، حضور نے فرمایا اللہ عز و جل، اللہ عز و جل ہی لے گا، اور کون لے گا؟ تو آپ اس کا جواب سنیں، یہی بندے کی کیفیت ہونی چاہیے رب کے بارے میں، جو یہاں پہ پیغام ہے۔ یہ اب اعرابی دیہاتی کہتا ہے، جب یہ جواب سنا نا حضور کا کہ اللہ حساب و کتاب لے گا، قالا عربی نے کہا نجونا ورب الکعبہ، پھر تو رب کی کعبہ کی قسم ہم نے جان پایا، خوش ہو کے کہتا ہے پھر تو اللہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے۔ قالا، وہ کیسے؟ کیف ذاک یا عربی، وہ کیسے؟ عربی کہتا ہے قالا لأن الکریم اذا قدر عفا، چونکہ مجھے پتہ ہے جب کریم کسی بات پہ قادر ہوتا ہے تو وہ معاف کر دیتا ہے، تو بدلہ لیتے ہی نہیں۔ یہ ایک دیہاتی کا عقیدہ ہے اللہ کی رحمت کے جو اس نے رکھا ہوا ہے، ہر بندے کا یہی ہونا چاہیے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن وہ ظلم کرتا ہی نہیں۔ اگر وہ ہمیں عذاب میں بھی مبتلا کرے تو وہ ہمارے اپنے اعمال کا ظلم کا نتیجہ ہوگا، لیکن وہ بخشن پہ آئے تو وہ دیکھیں، وہ جو بنا ہوا ہے پنجابی کے فضل کرے تا بخشے جائیں میں مرد مقابل، عدل کرے تا تھا چلتا، کس کا ہی بات بلے شکر بڑا اچھا ہے، اسی کی خاصیت ہے کہ اگر اللہ پاک عدل کرنے پہ آ جائے تو پھر بڑوں بڑوں کی شامت ہے، تو کوئی بھی نہیں بخشے دوں گے، لیکن اگر فضل کرنے پہ آ جائے تو پھر ہم جیسے گنہگار بھی بخشے دیں گے، اور ہم اسی عقیدے کے ساتھ پروردگار کی رحمت سے امید لگائے ہوئے ہیں کہ پروردگار تیرا قرآن میں یہ اعلان ہوا ہے کہ تیری رحمت تیرے غضب کو چھاڑی ہوئی، تیری رحمت وسیع ہے، اور ہم بھی اسی رحمت کا امید لگاتے ہیں تیری بارگاہ میں جو دیہاتی نے لگائی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اولا تو ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تیری بارگاہ میں، اور قیامت والے دن جب تو ہمارا حساب و کتاب لے گا تو چونکہ تو قادر مطلق ہوگا اور ہم عاجز و ذلیل بندے ہوں گے، اور کریم کی شان یہ ہے کہ وہ عاجزوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یا بارے کا حق جو محمد والے محمد کا واسطہ، اپنی عزت و جلال کا واسطہ، ماہ مقدس رمضان کا واسطہ، اس کی بابرکت ساعتوں اور گھڑیوں کا واسطہ، ہم گناہ گاروں کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں حقیقی نماز گزاروں میں شمار فرما، ہمیں حقیقی روزے داروں میں شمار فرما، غفلت کی نیند سے ہمیں بیدار فرما، ہم اس نیند سے اٹھ جائیں، تیری اطاعت بجا لیں، تیری بندگی کریں، تیرے دین کے رستے میں چلیں، حلال و حرام کا خیال کریں، حرام سے بچیں، حلال کو انجام دیں۔ ہمارے الہ فلسطین کے مظلوم اس ظلم و ستم کا شکار ہیں، پروردگار ان مظلوموں کو اس ظلم سے نجات عطا فرما، اسرائیل اور اس کی جتنے بھی سہولتکار ہیں سب کو نابود فرما، پروردگار قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کے دیدار سے ہم سب کی آنکھوں کو منور فرما، اللہم عجل ولیک الفرج
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى